السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 13 اور 14 ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اور رکوع نمبر سورہ مبارکہ کا دوسرا اور پارے کا 7واں جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ انسانیت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ جب ان کی سوچ نظریات درست ہوں گے تو پھر اعمال اور اس کے جو نتائج ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ اس لیے جو انسان یہ سوچتے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف جب پہنچے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر ہر طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور ان سے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر دوبارہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمارا رشتہ تعلق وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ کیسے مضبوط ہوگا؟ جب ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہوگی، جب ہمارا قلبی تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگا، شعوری تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگا، اس وقت ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کریں گے۔ ہم نے پچھلے دروس میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جان اور مال مجھے دے دیں اور اس کے بعد بدلے میں تمام تر نعمتیں اللہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، اور ہمارے بارے میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ آپ میرے بندے بن جائیں، اور جب میرے بندے بن جائیں گے اور میرے قریب ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کی خواہشات کو پورا کروں گا، میں آپ کی ضروریات کو پورا کروں گا۔ اس لیے اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے سمجھنا ہے جو غلط ہے، جس میں اللہ رب العزت سے تعلق تو ہے لیکن کمزور ہے۔ آج اللہ رب العزت نے کسی بھی سوسائٹی کی تشکیل میں جو نظام ظلم کا کردار ہوتا ہے اور کسی بھی عذاب کے پیچھے جو ظلم موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ رہنمائی اگرچہ انبیاء علیہم السلام کے ادوار سے چلی آ رہی ہے، لیکن دور حاضر میں بھی یہی رہنمائی موجود ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیے بہت ساری جماعتیں من قبلکم، آپ سے پہلے، لما ظالموا، جب کہ وہ ظالم ہو گئے۔ تو سوسائٹیوں کے اندر جب بھی کوئی فساد پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے سمجھا دی، اور وہ ظلم ہے۔ نظام ظلم
کی موجودگی میں انسانیت تباہ ہوتی ہے، انسانی اقدار ختم ہو جاتی ہیں، انسانی حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ ایک مخصوص گروہ، مخصوص ٹولہ وہ مافیاز کی شکل میں سامنے آتا ہے، نظام ظلم قائم کرتا ہے اور ناجائز اختیارات کا استعمال کر کے اللہ رب العزت کے وسائل پر قابض ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوام اس کی تائید میں چلی جاتی ہیں اور پھر بستیاں تباہ ہوتی ہیں، جماعتیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے وجاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ اس منظر نامے کو بھی سمجھیے کہ حالانکہ ان کے پاس ان کے اللہ کا رسول تشریف لائے بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح نشانیاں لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تمام انبیاء علیہ والسلام کی تاریخ کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی ان ادوار میں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ جس رہنمائی کی اس دور میں ضرورت تھی، اس کے معروضی حالات تھے، انبیاء نے رہنمائی ارشاد فرمائی، لیکن عوام نے ٹھکرا دیا۔ عوام نے اس وقت کی حزب الشیطان کا ساتھ دیا، بڑی تکلیفیں پہنچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اس اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور کے لیے جد و جہد کرتے رہے اور بالآخر اللہ رب العزت نے کامیاب کیا ہے۔ لیکن یہاں جو بات سمجھنے والی ہے کہ ان جماعتوں اور بستیوں اور قوموں کی تباہی کے پیچھے نظام ظلم ہے، لہذا یاد رکھیے نظام ظلم کا جو نتیجہ ہے وہ اندھیرے ہوتا ہے، وہ بے روزگاری ہے، غربت ہے، بد امنی ہے، انتہا پسندی ہے، آپس کے اختلافات ہیں، فرقہ واریت ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سو اینڈ سو بے شمار اس کی تفصیلات، کہ جب بھی نظام ظلم ہوگا تو سوسائٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، مقابلے شروع ہو جائیں گے، انفرادی اور ذاتی اغراض غالب آ جائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہاں نظام ظلم کے جو نتائج ہیں، جو سیاسی بدامنی اور معاشی بدحالی اور سوسائٹیوں کے آپس میں فرقہ واریت، جھگڑے، یہ پیدا ہو جائیں گے۔ اسی سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ قوموں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ان کی انفرادیت ہوتی ہے، خود غرضی اور لالچ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اپنی کمپنیز بنا کے، مافیاز بنا کے وہ انسانی وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک نجزی القوم المجرمین، اصل میں یہ جو سزا ہے یہ مجرمین قوم کی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت اگلی آیت مقدسہ میں آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنا دیا ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ آپ تجزیہ کریں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اب جو بعد میں آنے والی قومی ہے، اللہ رب العزت ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نائب بن کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت صحابہ حزب اللہ کا تعاون کریں، اور یہ جماعت جب آگے ترقی کرے گی تو یہ اس ظلم کو ختم کر کے انسانیت کا نظام قائم کر دے گی، عدل کا نظام قائم کر دے گی۔ آج بھی اللہ رب العزت اس نظام ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ختم کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر کے، اللہ کی رضا حاصل کر کے اللہ کی منشا کو سمجھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے،
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ تیار کی، حزب اللہ تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد اس وقت کے طاغوت، اس وقت کے ظالم اور فرعون ابو جہل اور اس کی حزب الشیطان پارٹی کے مقابلے میں آ گئے، ان کو شکست دے دی، اللہ رب العزت نے مدد فرمائی ہے۔ یاد رکھیے دور حاضر میں بھی اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں، ظلم کو ختم کیا جائے، اور ظلم یاد رکھیے تب ختم ہوگا جب نظام ظلم ختم ہوگا، اور نظام ظلم تب ختم ہوگا جب ظلم کو قائم کرنے والی قوتیں ختم ہوگی۔ آج ہم باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں، ظلم کے خلاف بھی کریں گے، ریاست مدینہ کی باتیں کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کی جو تشکیل کرنا چاہتے ہیں یہ کس سسٹم کے اندر کرنا چاہتے ہیں؟ اوپر تو ظلم کا نظام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی تشکیل جب کی تو اس وقت کے ظالم فرعون سسٹم کو چیلنج کیا، ان کو شکست دی، پریکٹیکلی اور فزیکلی غزوہ بدر میں ابو جہل کو جہنم رسید کر دیا، اور ابو جہل کی پارٹی کو جہنم رسید کر دیا، ان کی طاقت توڑ دی، اپنی رٹ قائم کی۔ جب عدل کی رٹ قائم ہوگی تو ریاست مدینہ بنے گی نا۔ تو دور حاضر میں بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کو ختم کریں، عدل کو قائم کریں، اور آج جو ہماری تباہی ہو رہی ہے، زوال آ گیا، یہ زوال تباہی ہے، معاشی بدحالی یہ تباہی ہے، انتہا پسندی، فرقہ واریت، انفرادیت کا غلبہ یہ تباہیاں ہیں۔ اگر اس سے بچنا ہے تو پھر عدل کا نظام قائم کرنا پڑے گا، اس اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریے کو حاصل کرنا پڑے گا جو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسوہ صحابہ کرام ہے، اسوہ حزب اللہ ہے، اللہ کی سچی جماعتوں کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری بھی توبہ قبول فرمائے، ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیت پیدا فرمائے، ہمارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہم یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔